مبین ایجو اینڈ وی لاگ یوٹیوب میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم پی ٹی وی ہوم پر نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی قسط نمبر 30 میں متوقع واقعات کا خلاصہ لے کر آئے ہیں۔ اس چینل پر آنے والے نئے دوست اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ قسطیں آپ کو بروقت مل سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ قسط نمبر 29 کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ان عیسائی سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو اسما اور ارطغرل کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قسط نمبر 30 کی طرف۔ قسط کے شروع میں ارطغرل اور اس کے ساتھی عیسائی فوجیوں سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اس لڑائی میں عیسائی دستے کے کمانڈر مارکوس کے علاوہ تمام عیسائی مارے جاتے ہیں۔ ارطغرل کے ساتھیوں میں سے صرف ایک سپاہی شہید ہوتا ہے۔ مارکوس ارطغرل کی پوچھ گچھ کے خوف سے زہر کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ارطغرل یہ کوشش ناکام بنا دیتا ہے۔ ارطغرل مارکوس سے اسما کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس نے استاد اعظم کے منصوبوں کے بارے میں بتائی ہوتی ہیں۔ مارکوس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسما کا عیسائی نام افطالیہ ہے۔ مارکوس سے تفتیش کے دوران مزید 2 عیسائی سپاہی ارطغرل پر حملہ کرتے ہیں جس میں سے ایک کو ارطغرل مار دیتا ہے اور دوسرے کو بعد میں آنے والی شاہینہ تیر کا نشانہ بناتی ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی لڑائی کے بعد جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ارطغرل ایک ساتھی کو یہ کہتا ہے کہ شہید ہونے والے ساتھی اور شاہینہ کو قبیلے میں واپس لے جائے مگر شاہینہ نور گل کو حاصل کیے بغیر قبیلے میں واپس جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ عیسائیوں کے قلعے سے فرار کے بعد عارفین پاشا ابن العربی کی درگاہ پر آتا ہے۔ وہاں موجود درویشوں سے حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کرتا ہے۔ عارفین پاشا حلیمہ سلطان کے محل جانے پر حیرت کا اظہار کرتا ہے مگر درگاہ کا نگران اسے بتاتا ہے کہ حلیمہ کی طبیعت بہت ناساز تھی اور اس وقت محل کے حالات بھی ٹھیک تھے۔ اس دوران ایک درویش بتاتا ہے کہ العزیز ملاقات کے لیے آیا ہے۔ عارفین اور دوسرے درویش اٹھ جاتے ہیں۔ عارفین ایک ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو کر العزیز اور درویش کی گفتگو سنتا ہے۔ العزیز ناصر کی درگاہ میں سپاہیوں سمیت آنے پر معذرت کرتا ہے اور ابن العربی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا اور حلیمہ سلطان کا نکاح ابن العربی پڑھائیں مگر نگران یہ بتاتا ہے کہ ابن العربی القدس گئے ہوئے ہیں۔ ٹائٹس تاجر ابن الحشام کے بیس میں کائی قبیلے میں آتا ہے اور کردوغلو سے ملتا ہے۔ وہ کردوغلو کو اشرفیاں دیتا ہے کہ وہ سلمان شاہ کو قتل کر دے۔ کردوغلو کے رضامند ہونے پر وہ اسے کہتا ہے کہ سردار کے قتل کے بعد جب وہ سردار بنے تو وہ قبیلے کو یہاں سے دور لے جائے گا۔ کردوغلو اس کام کے لیے ٹائٹس سے مزید رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ حلب کے راستے میں جنگل میں موجود ارطغرل اور اس کے بھائی کے درمیان قبیلے کے مسائل پر بحث ہوتی ہے۔ ارطغرل کا بھائی نا امیدی کا اظہار کرتا ہے جبکہ ارطغرل اسے صبر کرنے اور شکر کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ العزیز کی آیا العزیز کی بہن لیلا سے ارطغرل کے بارے میں اپنے رویے پر معذرت کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ العزیز حلیمہ سلطان سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عیسائیوں کے قلعے میں استاد اعظم کارڈنل کو العزیز اور حلیمہ کی شادی کی اہمیت بتاتا ہے کہ اس شادی کے بعد العزیز اور علاؤ الدین کے درمیان جنگ یقینی ہے۔ حلب کے محل میں علیحدگی میں العزیز حلیمہ سے شادی کے بارے میں رضامندی کا پوچھتا ہے۔ حلیمہ اس شادی کے لیے اپنے بھائی شہیر کی واپسی کی شرط رکھتی ہے۔ العزیز ناصر سے ملاقات میں ہی بتاتا ہے کہ حلیمہ نے شادی کے لیے اپنے بھائی شہیر کی واپسی جیسی ناممکن شرط رکھی ہے۔ ناصر العزیز کو شہیر کی واپسی کا یقین دلاتا ہے۔ ناصر العزیز کو کائی قبیلے کی جنگ کے لیے 4000 فوجیوں کے لشکر کی تیاری کے بارے میں بتاتا ہے۔ العزیز اسے کہتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا لشکر تیار کرے تاکہ وہ جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ناصر حامی بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس کے باوجود انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ کائی قبیلے میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔
ارطغرل حلیمہ اور نور گل کے بارے میں فکر مند ہے۔ وہ مارکوس کو گھوڑے پر بٹھا کر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ اور شہینہ کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے تاکہ عیسائیوں کے قلعے کا راستہ معلوم ہو سکے۔ استاد اعظم کو جب ناصر کا خط ملتا ہے تو وہ شہزادے شہیر کو حلب کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ استاد اعظم نور گل کو نشہ اور مشروب پلاتا ہے اور اسے زندان میں لے جانے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح قسط نمبر 30 ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں اب ایک نئے وی لوگ میں۔